قرآن مجید پر اعتراضات کے جواب۔ اعتراض۔ سورہ اعراف آیت 27 میں لکھا ہے، اللہ نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، مطلب کہ اللہ ہی لوگوں کو ورغلانے کے لیے ان کے پیچھے شیطان لگا دیتا ہے۔ کمال ہے، پھر تو سب کارروائیاں اللہ ہی کرتا رہتا ہے۔ جبکہ کچھ آگے اسی سورت کی آیت 30 میں لکھا ہے، گمراہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا ہے، جبکہ اللہ خود ہی تو کہہ رہا تھا کہ وہی شیطانوں کو انسانوں کے پیچھے لگاتا ہے۔ کوئی ایک موقف تو ہو۔ جواب۔ اس اعتراض کا جواب دینے سے قبل ہم ان دونوں آیات کا ترجمہ قارئین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جن کی بنیاد پر قرآن مجید میں تضادات ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آیت 27 اس طرح ہے، آدم کے بیٹو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کر ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دیں۔ یاد رکھو، وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ آیت 30 اس طرح ہے، ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی، وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے، اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ راہ ہدایت پر ہیں۔ یہ اعتراض ہدایت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے قانون، قرآن مجید کے اسالیب اور خدائی صفات کے ظہور کے طریقے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہدایت کے ضمن میں خدا کی حکمت کا قانون یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کی طرف بڑھتا ہے اسے توفیق مزید سے نواز کر بتدریج راہ ہدایت اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص گمراہی پسند کرتا ہے اس کے لیے گمراہی کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ انسان اور آگے بڑھے تو شیاطین کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو آیت 27 میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے اسالیب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ گمراہ کرنے کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ دوست یا رفیق بنا دینے کی نسبت اپنی طرف کر دینے کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہ ان کی قدرت کے لیے بالکل ممکن تھا کہ وہ شیطانوں کو روک دیتے اور وہ ان گمراہوں تک نہ پہنچ پاتے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں کہ قادر مطلق خدا نے ہم کو ان شیطانوں سے کیوں نہیں بچایا جن کے شر اور گمراہی کو ہم دیکھ سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ اسی کا جواب وہ اس اسلوب میں دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا رویہ ہی ایسا ہے کہ وہ خدا کی اس عنایت کے مستحق نہ رہے کہ وہ اپنی قوت قاہرہ کو استعمال کر کے شیاطین کو ان تک پہنچنے سے روکے۔ چنانچہ خدا نے ایسا نہ کیا، اس کی قدرت اس کی حکمت کے تحت کام کرتی ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی وقتی لغزشوں پر اس طرح نہیں چھوڑ دیتے کہ انہیں شیاطین کے حوالے کر دے، بلکہ مداخلت کر کے بندوں کو سنبھلنے کا بھرپور موقع دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس اسلوب سے ایک طرف تو خدا کی قدرت کا اس کی حکمت کے تحت روبہ عمل ہونے کا بیان ہے، اور دوسری طرف یہ ایک نوعیت کا فیصلہ بھی ہے کہ جو لوگ یہاں زیر بحث ہیں وہ گمراہی میں اتنے دور جا چکے ہیں کہ خدا کسی صورت میں شیاطین کو ان سے نہیں ہٹائے گا، اور نتیجے کے طور پر وہ مرتے دم تک گمراہ ہی رہیں گے۔ اسی چیز کو قرآن مجید دیگر مقامات پر ختم قلوب یعنی دلوں پر مہر لگانے سے تعبیر کرتا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں یعنی کفار مکہ کی لیڈرشپ اور سردار، وہ سب کے سب اپنی گمراہی سمیت جنگ بدر میں حالت کفر میں مارے گئے اور کسی کو ایمان کی توفیق نہ ملی۔ اس کے بعد جو اگلی آیت 30 ہے اور جسے متضاد آیت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ اصلاً قرآن کے قانون ہدایت کا سادہ الفاظ میں بیان ہے۔ آیت کا ترجمہ درج ذیل ہے، اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ راہ ہدایت پر ہیں۔ یہاں دیکھ لیجئے کہ پیش نظر بیان واقعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فائل کی جگہ سے ہٹا دیا ہے اور ساتھ میں وہ وجہ بھی بتا دی ہے جس کی بنا پر ان لوگوں پر گمراہی مسلط ہوئی ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کی ہدایت آنے کے بعد بھی خدا کو چھوڑ کر گمراہ کر دینے والے شیطانوں کا راستہ پسند کیا۔ وہ راستہ توجیہ اور تعویلات کا راستہ تھا جس میں وہ اپنی گمراہی کو درست ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے تھے اور نتیجے کے طور پر خود کو راہ راست پر سمجھتے تھے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ مقام اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے ان بہترین مقامات میں سے ایک ہے جن میں ہدایت و گمراہی کا اصل قانون بیان ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ اسلوب بھی زیر بحث آ گیا جہاں خدا کے فیصلے کے ساتھ اس کی قدرت و حکمت دونوں کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔